السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریض شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول تم زیست کا حاصل ہو کی قسط نمبر 11۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الفاظ نور کو لے کے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ نور اٹھو، آنکھیں کھولو۔ کتنا تڑپا تھا وہ آج کے دن۔ وہ بس ایک بار اسے صحیح سلامت اپنی سامنے باتیں کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپا کر بولا تھا، مگر نور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نور سردی سے کانپ رہی تھی۔ الفاظ کو اس وقت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی طرح نور کے سرد پڑتے وجود میں گرمائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے پیروں کو سہلاتا تو کبھی دیوانہ سا ہو کر اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگتا، مگر اس کی ہر ایک کوشش ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ نور کے وجود سے چپکے کپڑے اس کی حالت مزید خراب کر رہے تھے۔ چند سیکنڈ لگے تھے۔ الفاظ نے نور کی زندگی بچانے کے لیے ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں اپنے وجود سے گرمائش پہنچا رہا ہوں اور اس کے لیے میں بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں۔ میں تم پر ہر طرح کا جائز اور شرعی حق رکھتا ہوں، تم پر بھی اور تمہارے وجود پر بھی۔ وہ اس کے بھیگے ہوئے لباس کو تن سے جدا کرتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ الفاظ نور کے اوپر جھکا، اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا اس کو اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ نور نے اپنی گردن پر الفاظ کے لبوں کا لمس محسوس کیا۔ اپنے وجود میں پھیلی گرمائش کو محسوس کرتی وہ آہستہ آہستہ نیم بے ہوشی سے حواس میں لوٹ رہی تھی۔ اپنے وجود پر جھکے الفاظ کو دیکھ کر اس کے لب کچھ کہنے کے لیے پھر پھرائے تھے۔ ہش! الفاظ نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے کان کے بہت قریب سرگوشی کی تھی۔ نور مزید مزاحمت نہ کر سکی۔ جب الفاظ نے اس کے لبوں پر اپنے انگارے کی مانند دہکتے لب رکھ دیے، اس نے اپنے ہونٹ نور کے ہونٹوں پر رکھتے اپنے آپ کو سیراب کیا تھا اور پھر تھوڑا سا چہرہ اوپر کر کے نور کے حیا سے سرخ پڑتے چہرے کو آنکھوں دیکھ کے جذبات سے چور لہجے میں سرگوشی کی۔ تھک چکا ہوں نور تم سے بھاگتے بھاگتے، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا، نہ ہی تمہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ نور کی کمزور مزاحمتیں الفاظ کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی۔ گھر میں ہر کوئی سکندر سے بے پناہ محبت کرتا تھا سوائے صدف بیگم کے۔ سکندر میں تو سب کی جان تھی، لیکن صدف بیگم اس طرح ظاہر کرتی کہ وہ سکندر کی اصلی ماں ہے، لیکن اس کی آنکھیں صاف صاف سوتیلے پن کی چغلی کرتی تھی جسے سکندر ہمیشہ سے ہی نوٹ کرتا رہا۔ وہ 10 سال کا تھا جب صدف بیگم نے اسے پاگلوں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ نفرت تو وہ ہمیشہ سے ہی اس سے کرتی تھی، لیکن اس طرح پاگلوں کی طرح ایک معصوم 10 سال کے بچے کو مارنا اور وجہ پوچھنے پر چلا چلا کے یہ کہنا کہ تم میری اصلی اولاد نہیں ہو، سکندر کو سب کچھ بیان کر گیا۔ اس نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو صدف بیگم نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مر چکی ہے، لیکن سکندر نے پھر بھی اس کی عزت کرنا نہ چھوڑا۔ دن بہ دن صدف بیگم کی نفرت سکندر کے لیے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے وہ دل ہی دل میں کھوٹ رکھتی تھی، لیکن بعد میں وہ سکندر پر اس کو ظاہر کرنے لگی۔ محض 15 سال کی عمر میں اس نے سکندر کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ صرف اور صرف دولت کے لیے اسے پال رہی ہے۔ جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا تب وہ ساری جائیداد صدف بیگم کے نام کر دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سکندر کے 18 سال ہونے سے پہلے ہی سکندر کو لندن بھیج دیا گیا اور جب بھی وہ گھر آتا صدف بیگم اس کے سامنے پراپرٹی کے پیپرز رکھتی اور کہتی کہ سائن کر کے سب کچھ صدف کے نام کر دے۔ صدف جیسی چال باز عورت کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنی ہے یہ سکندر کو پتا تھا۔ سکندر ہمیشہ کی دہرائی ہوئی بات دہراتا، میں نے بہت کوشش کی ہے سکندر، لیکن بھائی نہیں مانتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے ماما، اگر میری شرط پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اس نے وارننگ کے انداز میں کہا تھا۔ نہیں سکندر، تم ایسا نہیں کر سکتے، بھولو مت کہ میں نے تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے۔ صدف بیگم غصے سے دہاڑتے ہوئے بولی، چلائیں مت، آپ نے نہیں پالا پوسا مجھے، میں نے آپ سب کو پالا پوسا ہے۔ بھولیں مت کہ یہ ساری جائیداد جس پہ آپ لوگ عیش کر رہے ہیں وہ میری ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ مت بھولیں کہ اس گھر کا چپا چپا جہاں آپ رہتی ہیں وہ بھی میرا ہے۔ میری محرومہ ماں سب کچھ میرے نام کر کے گئی ہے، یہ سب کچھ صرف اور صرف میرا ہے۔ اور وہ اس سے زیادہ آواز میں دہا رہا تھا، لیکن پھر بھی سب کچھ آپ کے نام ہو سکتا ہے، میری شرط پوری کر دیجئے۔ سکندر نے پھر سے حل پیش کیا تھا، کیا مجھ جیسی ناپاک لڑکی کے ساتھ عزت کی زندگی گزار پاؤ گے؟ بولو سکندر، چپ کیوں ہو؟ کیسے رہو گے اس کے بغیر جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کی صرف ایک مسکراہٹ
کی بنا پر تم اتنے دور 6 مہینے گزارتے ہو، جس کے بنا رہنے کا تصور بھی کرتے ہوئے تمہیں جان جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس کی ایک خواہش پر تم یہاں ڈاکٹر بننے آ گئے۔ کیسے رہو گے اس لڑکی کے بغیر جس کے لیے اپنی ماں سے شرط لگا کے بیٹھے ہو؟ سکندر نے اپنی زندگی کے بارے میں عالیہ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا عالیہ، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے۔ عالیہ، اس بچے کو پورا حق ہے ایک نارمل زندگی گزارنے کا، بس تم اللہ کی رضا سمجھ کر اسے قبول کر لو، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے باپ کی کمی کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ عالیہ، میں اس بچے کو اس کا باپ بن کر پالوں گا، کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے۔ بس تم ایک بار مجھ پر یقین تو کرو، سکندر بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ سکندر، میرا سوال یہ نہیں ہے جس کا جواب تم نے دیا، عالیہ نے غصے سے کہا۔ میں سب کچھ اپنی ماں کے نام کر کے یہاں آ جاؤں گا تمہارے پاس، اپنے بچے کے پاس۔ میں نے یہ نہیں پوچھا، عالیہ نے غصے سے کہا۔ ہو سکتا ہے میں اسے بھول جاؤں۔ عالیہ کو لگا جیسے سکندر کسی گہری کھائی سے بول رہا ہے۔ میرے لیے محبت کو چھوڑ دو گے، اس کو جس کے لیے تم کچھ بھی کر سکتے ہو؟ کیسے گزارو گے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی، سکندر، جو اپنی عزت گنوا چکی ہے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے۔ تم کل بھی میرے لیے عزت کے قابل تھی اور آج بھی میری نظروں میں ایک پاکیزہ لڑکی ہو۔ عالیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس فرشتے صرف انسان کو کیا نام دے جو اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے اپنی زندگی اندھیرے کی نظر کر رہا تھا۔ الفاظ کی آنکھ کھلی تو نور اس کے ساتھ نہیں تھی۔ رات کے بارے میں سوچ کر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ ابھی سوچ کر مسکرایا ہی تھا کہ نور واش روم سے نکلی۔ اس کا مطلب تھا کہ نور بالکل ٹھیک ہے۔ اسے دیکھ کر الفاظ مسکرایا۔ نور کی مسکراہٹ اگنور کرتے ہوئے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ الفاظ بیڈ سے اٹھا اور شیشے کے قریب جا کے نور کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ ویسے مجھے تو نہیں لگا تھا کہ آج کے دن تم مجھے اس طرح سے اگنور کرو گی، الفاظ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اچھا تو کیا لگا تھا آپ کو؟ نور نے اپنی کمر سے اس کے بازو ہٹاتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ الفاظ کو کچھ عجیب لگا لیکن اگنور کر گیا۔ اگلے ہی پل الفاظ نے نور کو خود سے قریب کر کے اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ جس طرح شادی کے دوسرے دن تم بڑی ہی محبت سے مجھے جگا رہی تھی، اسی طرح آج بھی جگاؤ گی، الفاظ نے مسکراتے ہوئے بے ساختہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ نور نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن الفاظ نے اسے ہٹنے نہیں دیا، لیکن نور کی آنکھوں سے موتی سا ٹوٹ کر اس کے گال پر آ بکھرا۔ کیا ہوا نور؟ اس طرح سے اداس کیوں ہو؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ الفاظ کو پریشانی ہوئی۔ کل رات آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا الفاظ، آپ کو میرے قریب آنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے تھا۔ میں بے ہوش تھی، آپ تو ہوش میں تھے، پاس آنے سے پہلے ایک بار تو سوچ لیتے اس سے مجھ پر کیا اثر پڑے گا۔ آج آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا الفاظ جو سوچ رہا تھا کہ نور صبح اس سے شرمائے گی، گھبرائے گی، یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ بکواس بند کرو، بیوی ہو تم میری، اور تمہارے پاس آنے سے پہلے کم از کم میں تم سے اجازت نہیں مانگوں گا، الفاظ نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ نہیں مانتا میں تمہیں اپنی بیوی، اگر میں تمہیں اپنی بیوی مانتا تو بہت پہلے اپنے سارے حقوق تمہیں دے دیتا۔ ہاں، اگر میں تمہیں اپنی بیوی مانتا تو کان کھول کر سن لو نور بی بی، میں تمہیں اپنا کچھ نہیں سمجھتا نور، میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ آج سے مجھے اپنا شوہر کہنا چھوڑ دو، بہت جلدی میں تمہارا اور اپنا فیصلہ کر دوں گا، اسی لیے اپنے آپ کو آج سے میری بیوی کہنا چھوڑ دو۔ نور نے اس کی پچھلی رات کی کئی باتیں دہرائی۔ الفاظ شرمندہ سا ہو گیا۔ کل تک تو نہیں تھی میں آپ کی بیوی الفاظ، تو آج ایسا کیا ہو گیا کہ میں آپ کی بیوی بن گئی؟ کل تک تو میں اس قابل نہیں تھی کہ آپ کی بیوی کہلاؤں، تو بتائیں الفاظ، سکندر ایک ہی رات میں کیا ہو گیا کہ آپ کو اپنی بیوی یاد آ گئی ہے؟ نور کو الفاظ پر غصہ آ رہا تھا اور الفاظ کو اس کی باتوں پہ۔ نور نے ایک ہی جھٹکے میں اپنے آپ کو الفاظ کی باہوں سے آزاد کیا اور الفاظ سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ الفاظ اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم مر رہی تھی کل رات، مر جاتی تو اچھا ہوتا۔ نور نے اسی کے انداز میں جواب دیا، آج کی صبح کی زندگی سے کل رات کی موت میرے لیے بہتر تھی۔ نور کی بات اب بھی منہ میں ہی تھی کہ الفاظ کا زوردار ہاتھ اس کے گال پر چھپ گیا۔ نور کے ہونٹوں سے ذرا سا خون نکلا۔ ابھی تک تمہاری رات کی باتوں کا اثر نہیں ختم ہوا، اتنی جلدی مجھ سے دور جانے کی باتیں کر رہی ہو؟ الفاظ نے نور کو کھینچ کر اپنے آپ میں بھیج لیا تھا۔ کیسے کر سکتی ہو مجھ سے دور جانے کی بات؟ الفاظ اس کے گال جہاں اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زوردار تھپڑ مارا تھا سہلاتے ہوئے بولا، نور تم میری زندگی ہو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ وہ نور کے گال پر ہاتھ رکھ کر اظہار محبت کر رہا تھا لیکن نور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟
اپنے آپ کو اس سے چھڑاتے ہوئے وہ دور ہو گئی۔ الفاظ کو سچ مچ میں شرمندگی ہوئی تھی اپنی بے اختیاری پر۔ اگر ایسی باتیں کرو گی تو مار ہی کھاؤں گا، ماروں گا ہی، پیار تو کرنے سے رہا تمہیں۔ الفاظ نے ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کیا اور ایک بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نکلی نا تو اپنے ہاتھ سے جان سے مار ڈالوں گا۔ آئی ہیٹ یو، نور نے کہا۔ الفاظ بے ساختہ مسکرایا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، اس نے اس کا ماتھا چوما۔ لیکن میں پھر بھی آئی ہیٹ یو، نور روتے ہوئے کہہ کر بھاگ گئی۔ اس کا مطلب تھا جو الفاظ کل رات سوچ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، وہ اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ الفاظ کی سخت باتیں نور کے دماغ میں چھپ چکی تھی، جسے وہ آسانی سے بھولنے والی نہیں تھی، اور یہ الفاظ سمجھ چکا تھا۔ الفاظ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نکالو اس لڑکی کو فلیٹ سے۔ بابا آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، بیچاری کہاں جائے گی؟ میں اسے نہیں نکال سکتا فلیٹ سے باہر۔ الفاظ اگر خاندان میں کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی لڑکی تمہارے ساتھ فلیٹ میں رہ رہی ہے تو سوچو کیا عزت رہ جائے گی میری اس خاندان میں۔ بابا فکر نہ کریں، میں بہت جلد اس مسئلے کو حل کر دوں گا۔ وہ سب کچھ میں نہیں جانتا الفاظ، میں بس یہ جانتا ہوں کہ وہ لڑکی فلیٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ بابا آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ الفاظ نے انہیں پھر سے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ الفاظ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ لڑکی تمہاری وجہ سے تم بہت پچھتانے والے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے بیٹا، بہتر ہے کہ اس لڑکی کو نکال پھینکو۔ بابا سے بات کرنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ عالیہ کو گھر سے کیسے نکال سکتا تھا جبکہ وہ اسے شادی کا وعدہ کر چکا تھا، اور یہ بھی بات وہ بابا جان کو بتا چکا تھا، جس کی وجہ سے بابا کو اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ کسی لڑکی نے الفاظ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا ہے، اور بابا کو کس طرح یقین دلائی کہ عالیہ واقعی مجبور ہے۔ وہ بابا کو بتا نہیں سکتا تھا کہ عالیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی اسے عالیہ کے ساتھ شادی نہیں کرنے دیتے، اور وہ بھی تب جب الفاظ کے نام پر نور کا رشتہ مانگ چکے تھے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا جب عالیہ اپنے کمرے سے نکلی۔ عالیہ الفاظ کے سو جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل کر بلڈنگ کے ٹیرس کی طرف کے لفٹ کے اندر آ گئی۔ وہ ٹیرس کی دیوار پر کھڑی نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 50 مالہ اس بلڈنگ کے نیچے گاڑیاں بالکل چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ عالیہ دیوار پر چلی۔ عالیہ تم کیا کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ سکندر پیچھے سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ وہ پیچھے مڑی اور سکندر کی طرف دیکھنے لگی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا سکندر، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں اس طرح سے تمہیں اپنے ساتھ کٹ کٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ سکندر تم نور سے بہت پیار کرتے ہو، اس کے بغیر نہیں دے پاؤ گے، اس لیے میں تمہاری زندگی سے نکل رہی ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں ایسی زندگی نہیں جی سکتی جس میں تمہیں کوئی خوشی ہی نہ دے سکوں۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے، میں تمہاری محبت کو بھی بیک میں نہیں لے سکتی۔ عالیہ بلڈنگ سے نیچے کی طرف کود گئی۔ عالیہ کو پکارتے ہوئے وہ اس دیوار کی طرف بھاگا جہاں ابھی عالیہ گری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں نہ جانے کتنے لوگ جمع ہو گئے، اور کبھی وہ لاش کی طرف دیکھتے تو کبھی اوپر کی طرف۔ بابا نے کہا تھا کہ عالیہ الفاظ کے لیے بڑا مسئلہ بنے گی۔ بابا کی کہی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ عالیہ واقعی الفاظ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آئی تھی۔ عالیہ کے قتل میں الفاظ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ندیم صاحب اور صدف لندن پہنچے۔ ندیم صاحب کو بتایا گیا تھا کہ سکندر کو عالیہ کے قتل کیس میں گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ وہ سکندر کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اس سے شادی کی ضد کر رہی تھی۔ ندیم صاحب کو اپنے بیٹے پر افسوس ہوا۔ الفاظ اگر تم اس سے شادی کرنے ہی والے تھے تو اس کا قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا میرا یقین کریں، میں نے اسے نہیں مارا، میں کر سکتا ہوں کیا ایسا؟ سکندر نے یقین سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جنہوں نے نظریں جھکا لی تھی۔ الفاظ تم اتنا گر جاؤ گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا میرا یقین کرے، میں اس سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے الفاظ، جو کچھ ہوا اسے بھولنے کی کوشش کرو، میں تمہیں جیل سے نکلوانے کے بعد بات کرتا ہوں۔ ندیم صاحب نے پیسہ پانی کی طرح بہاتے سکندر کو جیل سے نکالا تھا، جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی عالیہ پریگننٹ تھی، اس لیے اسے مارا گیا تھا۔ کان کھول کر سن لو صدف بیگم، اس بارے میں پاکستان میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ سکندر میرا بھی بیٹا ہے، میں اس کے بارے میں پاکستان تھوڑی نہ کسی کو بتاؤں گی۔ صدف نے کن نظروں سے سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر منہ پھیرتے ہوئے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہی پہلے آفیسر نے ندیم صاحب کو ایک فائل دے دی تھی جس میں یہ ثابت تھا کہ عالیہ پریگننسی کی وجہ سے سکندر کے ہاتھوں قتل ہو چکی ہے۔ ندیم صاحب اس فائل کو ضائع کر دینا چاہتے تھے، اسی لیے صدف بیگم کو یقین سے دے دی تھی کہ وہ اسے ضائع کر دے گی، کیونکہ ندیم صاحب کے سامنے سکندر اور صدف بیگم کا رشتہ بہت خوشگوار تھا۔ لیکن صدف بیگم نے وہ فائل ضائع کرنے کے بجائے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ ابھی تک
تم ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ وہ باہر لان میں آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں الفاظ۔ صبح سے لے کر اب تک ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ الفاظ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ اٹھ کر کہیں نہ کہیں چلی جاتی تھی۔ ویسے تو اس کا ٹھکانہ واش روم تھا، لیکن اب ہوٹل سے باہر لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ الفاظ سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ کمرے سے اسے باہر لان میں بیٹھے دیکھ کر وہ بھی یہیں آ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کو منا کر رہے گا۔ نور میری جان، پلیز اب یہ ناراضگی ختم کرو، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ الفاظ، میں نے کہا میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہاں میری جان، ہم جائیں گے نا، صرف 4 دن تو باقی ہیں یہ ہنی مون ختم ہونے میں۔ صرف بات ختم کرتے کرتے وہ ذرا شرارتی انداز میں بولا، 4 دن منا لو یہ ہنی مون، بعد میں مت کہنا کہ میں نے تمہیں اچھے سے ہنی مون بھی نہیں منانے دیا۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذیومانی انداز میں مسکرایا، مجھے نہیں منانا کوئی ہنی مون، مجھے گھر جانا ہے۔ نور نے اپنی طرف سے غصے میں بات کی تھی۔ تو مجھے منانے دو یار، الفاظ نے معصوم سی شکل بنا کر جیسے التجا کی تھی۔ الفاظ کی بات سمجھ کر نور کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ گھر میں کیا پراٹھے پکے ہیں جو تم نے سب سے پہلے جا کر کھانے ہیں؟ الفاظ نے اس کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے مذاق میں کہا تھا۔ جی نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے بس جانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کیوں نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ؟ الفاظ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح اسے جانے سے نہیں جانے دے گا، اس کے ساتھ وہ مزید رہنا نہیں چاہتی تھی۔ کتنی آسانی سے الفاظ اس رات کی ساری باتیں بھول چکا تھا جو نور کے ذہن میں چھپ چکی تھی۔ الفاظ اسے اپنی بیوی نہیں مانتا۔ اس رات بھی وہ اس کے قریب اس لیے آیا تاکہ وہ اس کی زندگی بچا سکے۔ یہ بات الفاظ کے لیے جتنی چھوٹی تھی، نور کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی تھی۔ آج صبح سے نہ جانے کتنی بار الفاظ نے نور کو اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، بار بار اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا تھا، جسے نور کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ الفاظ اسے منا کر تھک گیا تو پھر اس کی بات خود مان لی۔ ہو سکتا ہے کہ گھر جا کر وہ راضی ہو جائے۔ شہریار، عمیر اور ولید کی کوششوں سے سکندر اس حادثے کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس حادثے کے بارے میں شہریار عمیر بھی جانتے تھے، اور ولید کو بھی یہ بات اس نے خود بتائی تھی، کیونکہ ولید سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتا تھا، اور یہ بات تو الفاظ کی زندگی کی سب سے اہم بات تھی۔ وہ مر چکی ہے، بھول جاؤ اسے یار، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ لیکن ولی، وہ میری وجہ سے مری ہے۔ نہیں الفاظ، وہ تیری وجہ سے نہیں مری، وہ تیرے لیے مری ہے تاکہ تم اور نور ایک ہو سکو۔ نور کا نام سنتے ہی اس کے لب مسکرائے تھے۔ کس طرح سے وہ ایک لڑکی کے لیے نور کو چھوڑ رہا تھا، وہ اپنی محبت کو چھوڑ رہا تھا، ایک کمزور لڑکی کے لیے جس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک سہارے کے باوجود وہ لوگوں کا سامنا نہ کر سکی۔ عالیہ کے لیے اپنی ہر خوشی چھوڑ رہا تھا، سب کچھ چھوڑ رہا تھا، لیکن عالیہ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اسے رہ رہ کر عالیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ کتنی کوشش کی تھی عالیہ کو نارمل لائف دینے کے لیے، لیکن وہ بہادر لڑکی اتنی کمزور تھی کہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اسے عالیہ پر افسوس تھا۔ عالیہ مر گئی اس کے لیے اور اس کی نور کی خوشیوں کے لیے۔ نور کے پاپا نور کی شادی کے لیے تیار تھے، لیکن ابھی نہیں، 2 سال بعد، جب تک نور 18 سال کی نہیں ہو جاتی، اور یہ انتظار الفاظ کی زندگی کا سب سے بڑا انتظار تھا۔ الفاظ جانتا تھا کہ نور آج بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوگی، اسی لیے اس نے اس کا ڈر کم کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تھا، جسے نور نے جھٹک دیا۔ اس نے اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا، لیکن سامنے الفاظ تھا جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن یہ آفر محدود مدت کے لیے نہیں ہے، الفاظ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی آفر کی، آپ اپنی آفر اپنے پاس رکھیں۔ جیسے ہی جہاز فلائی کے لیے تیار ہوا، نور مڑی اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا سر الفاظ کے کندھے پر رکھ دیا۔ آج نور کو صحیح معنوں میں اپنے ڈر پر بہت رونا آ رہا تھا، کیونکہ آج وہ الفاظ کا سہارا نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن مجبوری۔ الفاظ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نور نے بہت دھیمی آواز میں کہا تھا۔ نور، میں کہاں فری ہو رہا ہوں، میں تو تمہارا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے مزید نور کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا۔ الفاظ، ہاتھ ہٹائیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نور جاتے ہوئے بھی لوگ دیکھ رہے تھے، اور اس وقت بھی لوگوں کو پتا ہے میری بیوی ڈرپوک ہے، اور آج بھی پتا ہوگا۔ آپ نے مجھے ڈرپوک کہا؟ نور کو بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی سچویشن سمجھ کے خاموش ہو گئی تھی۔ اب ایسی کنڈیشن میں تمہیں شیرنی تو کہنے سے رہا، گھر چل کے بتاؤں گی میں ڈرپوک ہوں یا شیرنی، مجھے انتظار رہے گا، لیکن تمہیں میرے والے انداز میں بتانا ہوگا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ الفاظ نے نور کو مزید تنگ کرنا ترک کر کے اپنا سر سیٹ پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، اور یہ دوسرا سفر تھا جو الفاظ کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین سفر ثابت ہوا تھا۔
رات نور الفاظ کے سونے کے بعد کمرے میں آئی۔ پتہ نہیں آج وہ آرزو اور روشانے کو ہنی مون کی کیا کیا کہانی سناتی رہی۔ آج الفاظ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر نور کو منا کر رہے گا، لیکن وہ تو تب ہوتا جب نور بیوی کمرے میں تشریف آوری کرتی۔ الفاظ انتظار کر کر کے تھک ہار کر سو گیا۔ جب صبح اٹھا تب نور کمرے میں نہیں تھی۔ نور اس حد تک اگنور کر سکتی ہے، یہ بات اب الفاظ کی برداشت سے باہر تھی۔ الفاظ کمرے سے باہر آیا تو نور کے علاوہ سب لوگ ہی باہر تھے۔ الفاظ بھائی آپ کا ناشتہ لگا دوں؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں، نور سے کہو کہ ایک کپ چائے بنا دے۔ اس وقت اسے صرف نور کو دیکھنے کی طلب ہو رہی تھی، جیسے اس نے کل شام سے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا نور امی کے گھر گئی ہوئی ہے؟ آرزو نے بتایا۔ اس نے آپ کو بتایا نہیں؟ ہاں یاد آیا، اس نے بتایا تھا مجھے۔ الفاظ کو نور پر بہت غصہ آ رہا تھا جو اسے پوچھے بنا امی کے گھر روانہ ہو گئی تھی، اور اب بار بار فون کرنے پر محترمہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ نور اس بار تم نے فون نہیں اٹھایا تو میں وہاں آ جاؤں گا، اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا۔ اس بار فون کرنے پر نور نے فون اٹھا لیا تھا، کہیں وہ سچ مچ میں یہاں نہ آ جائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ میرا مسئلہ تم ہو، یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، پورے 19 سال کا مسئلہ ہے۔ الفاظ کو رہ رہ کے نور پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر ضروری بات ہے تو کریں، ورنہ میں فون رکھ رہی ہوں، اس نے دھمکی دی تھی۔ میں تمہیں کل سے نہیں دیکھا، وہ بیچارگی سے گویا ہوا۔ تو نور نے کوئی رسپانس نہ دیتے ہوئے کہا، تو یہ ظالم بیوی کہ تم ابھی اور اسی وقت گھر واپس آ رہی ہو، مجھے تمہیں دیکھنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ نور کو خطاب سے نوازتے ہوئے وہ فوراً اپنے دل کی بات کہہ چکا تھا۔ میں نہیں آ رہی الفاظ، ابو کی طبیعت خراب ہے۔ نور وہ صرف تمہارے ابو تھوڑی ہیں، آرزو کے بھی ہیں، اس کا بھی تو فرض بنتا ہے ان کا خیال رکھنے کا۔ تم واپس آ جاؤ، ہم آرزو کو بھیجیں گے۔ الفاظ وہ پچھلے ایک ہفتے سے یہی تھی، کل وہ گھر گئی ہے تو میں یہاں آئی ہوں۔ ٹھیک ہے نا، تمہاری ماما ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے، اور ویسے بھی بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، اسی لیے اس نے کچھ باور کروانے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ میں اپنے گھر میں نہیں رہ سکتی؟ نور نے بات کو کوئی اور رنگ ہی دے دیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ تو نہیں ہے، تم جب چاہے چلی جانا، لیکن ابھی گھر واپس آ جاؤ۔ الفاظ میں نے کہا میں کچھ دن یہیں رہوں گی، نور نے غصے سے کہا تھا۔ میں نے تمہیں ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ الفاظ میں نے کہا میں کچھ دن یہیں رہوں گی، نور نے غصے سے کہا تھا۔ میں نے تمہیں ابھی تک نہیں دیکھا۔ نور میری صبح شروع نہیں ہوئی، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ الفاظ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ایک بار بھی گھر رہنے نہیں آئی، اور ویسے بھی آپ کی روز تو صبح ہو جاتی ہے، اب کیا ہو گیا کہ آپ کی صبح ہی نہیں ہو رہی؟ تمہیں نہیں لگتا کبھی کبھی ایسے سوال کرتی ہو جس کا جواب تمہارے پاس ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ نور نے پوچھا۔ مطلب یہ میری جان کہ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے اپنی ہر رات کا اختتام اور ہر صبح کی شروعات تمہارے چہرہ دیکھ کر کی ہے۔ بس کر دے الفاظ، کچھ دن میں واپس آ جاؤں گی، ڈائیلاگ نہ مارے۔ ہاں نور بی بی تم یہ کہہ سکتی ہو کیونکہ تم نے اپنے بغیر کبھی میرا حال جو نہیں دیکھا۔ الفاظ کے اداس لہجے نے نور کو ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں فون رکھ رہی ہوں۔ الفاظ کی بات سنے بغیر اس نے فون کاٹ دیا۔ ظالم بیوی، ڈرپوک شیرنی، الفاظ فون کو کان سے لگاتے ہوئے بربرایا تھا۔ خیر، اب نور نے تو گھر واپس آنا نہیں تھا تو اس نے گھر رہ کر کیا کرنا تھا؟ تو وہ ولید کے آفس میں چلا گیا۔ ہائے جگر، کیا حال ہے؟ میری بھابھی نے تجھے توڑا پھوڑا تو نہیں؟ ولید نے شرارت سے لقمہ دیا۔ بات تو سیدھے منہ سے کرتی نہیں میڈم، اور کیا امید رکھوں اس سے؟ الفاظ نے جیسے اپنے دل کا حال اپنے دوست کے سامنے رکھا تھا۔ تو نے اسے اتنا تنگ کیا الفاظ، اب اس کی باری ہے۔ ولید نے ایسے بتایا جیسے نور نے بدلہ لینے سے پہلے ولید کو بتایا ہو۔ لیکن میں نے معافی مانگی ہے یار، وہ ابھی تک ناراض ہے مجھ سے، الفاظ کسی چھوٹے بچے کی طرح منہ بنا کر بولا۔ ہائے رے میری معصوم بھابھی، ولید نے آہ بھری۔ کوئی معصوم نہیں ہے تیری بھابھی، معصوم تیرا بھائی ہے، الفاظ نے اسے یاد دلایا۔ بھائی اپنا بویا ہوا کاٹ رہا ہے، ولید نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے، تم نے ٹیم چینج کر لی ہے، الفاظ نے ولید کو شک کی نظروں سے دیکھا۔ ولید احمد ہمیشہ رائٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ولید نے اپنا کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ تیری بھابھی کا تو دیکھا جائے گا، یہ بتا میری بھابھی کا کیا بنا ہے؟ الفاظ اپنا مسئلہ ایک طرف رکھ کر اب ولید کے مسئلے کی طرف آیا تھا۔ کچھ نہیں محترمہ، اب بھی بات ہی نہیں کرتی، ولید نے بتایا، جبکہ الفاظ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میری حالت دیکھ کر تو ہنس رہا ہے؟ ولید کو جیسے افسوس ہوا۔ بھائی میں تیری حالت دیکھ کر نہیں ہنس رہا، تیرے فیوچر کے بارے میں سوچ کر ہنس رہا ہوں۔ کون سا فیوچر؟ کیسا فیوچر؟ نویرا میڈم میں اکڑ ہے، ولید نے بتایا۔ کیا کریں بھائی، یہ اکڑ تو خاندانی ہے۔ اب کی بار الفاظ نے اپنے کالر جھاڑے تھے۔ دیکھ لوں گا تم دونوں کو،
تم دونوں بھی دیکھ لینا۔ الفاظ ولید احمد آخر چیز کیا ہے؟ الفاظ برداشت کے معاملے میں واقعی زیرو تھا۔ نور نے دروازہ کھولا تو الفاظ سامنے کھڑا تھا۔ ہیلو جان، کیسی ہو؟ دیکھا تم نے پکارا اور ہم چلے آئے۔ الفاظ نے محبت پاش نظروں سے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے تو پکارا ہی نہیں، نور نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ اچھا نہیں پکارا تھا؟ الفاظ نے سوالیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نہیں، نور نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، الفاظ نے پھر سے یقین دہائی کے لیے پوچھا۔ نہیں، نور نے پھر وہی جواب دیا۔ ذرا سا بھی نہیں؟ الفاظ نے پھر سے کہا۔ ذرا سا بھی نہیں؟ کتنی بے رحم بیوی ہو، دل ہی رکھ لو، الفاظ نے گھورتے ہوئے کہا تو نور کی ہنسی نکل گئی۔ ہنسی تو پھنسی، الفاظ نے کہا اور اس پر جھکنے لگا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور نے فوراً ہی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ اسے فری ہونا نہیں کہتے نور بی بی، فری تو میں تمہیں بیڈ روم میں ہو کر بتاؤں گا۔ اصل میں فری ہونا کسے کہتے ہیں؟ الفاظ اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ نور کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد الفاظ نے نور کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، جس کو نور نے رد کر دیا۔ نہیں الفاظ، میں نہیں آ سکتی، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنے ابو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نور تم کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہو ان کا خیال رکھو گی، میں نے انہیں چیک کر دیا ہے، اب وہ کافی بہتر ہے، الفاظ نے دانت پستے ہوئے نور کو کہا تھا، جسے نور فوراً اگنور کر گئی۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، اب تم اپنے گھر جاؤ، الفاظ کو بھی دقت ہوتی ہوگی تمہارے بغیر، تمہیں واپس اپنے گھر جانا چاہیے، ابو نے الفاظ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کو سن کر الفاظ کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ کیا آپ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں؟ نور نے فوراً روتی شکل بنائی تھی۔ نہیں میرا بچہ، میں ایسا کبھی کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنی باہیں پھیلا کر نور کو اپنے پاس بلایا اور نور ان کے سینے سے لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، اب میں کچھ دن یہیں رہوں گی۔ الفاظ کو غصہ آیا لیکن اس کے سامنے کہہ نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے ماموں، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اٹھا۔ نہیں بیٹا، آج کی رات تم بھی رک جاؤ، انہوں نے جیسے آفر کی تھی، جس پر نور کی شکل بنی۔ نور الفاظ کی طرف دیکھنے لگی۔ الفاظ کی آنکھوں میں شرارت صاف چمک رہی تھی۔ نور کی شکل دیکھ کر الفاظ کی ہنسی چھوٹ گئی، جسے وہ بڑی خوبصورتی سے چھپا گیا۔ نور کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ کینسل کر کے وہ منہ سے معذرت کر گیا تھا۔ جہاں اتنا انتظار کیا تھا وہاں تھوڑا اور صحیح نور بی بی، اس نے نور کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میری ڈرپوک شیرنی، جب تم واپس آؤ گی تو کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ بس اتنا کہہ کر الفاظ واپس چلا گیا۔ ندیم اور صدف بیگم اپنے کسی رشتہ دار کی شادی پر 15 دن کے لیے نیو یارک جا رہے تھے اور یہ الفاظ کے لیے بہت اچھا موقع تھا نور کو سب کچھ بتانے کا۔ وہ چاہتا تھا کہ صدف بیگم کی غیر حاضری میں وہ نور کو سب کچھ بتا دے، لیکن یہ بھی تب ممکن تھا جب نور بیوی گھر پر ہوں گی، اور یہاں پر چوتھے دن سے نور بی بی نے اپنی شکل تو کیا فون پر اپنی آواز تک نہیں سنائی تھی۔ اس وقت اگر الفاظ کو مجنو کا خطاب دیا جاتا تو وہ غلط نہ ہوتا۔ وہ کسی طریقے سے نور سے بات کرنا چاہتا تھا کہ صدف بیگم کا جانے سے پہلے بلاوا آ گیا۔ ماما آپ نے مجھے بلایا، الفاظ نے ان کے کمرے میں آتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو کیا سوچا تم نے؟ صدف لگی لپٹی رکھے بغیر بولی۔ کس بارے میں ماما؟ الفاظ انجان بنا۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، صدف بیگم غصے سے بولی۔ ماما میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب اس جائیداد کے ایک بھی حصے پر میرا کوئی حق نہیں ہے، الفاظ نے آخری کوشش کی انہیں سمجھانے کی۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا الفاظ؟ یہ سب کچھ اب تک تمہارے نام ہے اور تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہی ہوں الفاظ، یہ سب کچھ میرے نام کر دو ورنہ آپ نور کو سب کچھ بتا دیں گی، ہے نا؟ الفاظ صدف کی بات ختم ہونے سے پہلے بولا۔ مجھے یقین ہے نور میری بات پر یقین کرے گی، وہ مجھ پر یقین کرے گی۔ میں نے عالیہ کو نہیں مارا اور جب میں اسے ثبوت دکھاؤں گی الفاظ تب کیا ہوگا؟ بتاؤ کون سا ثبوت؟ الفاظ گھبرایا۔ وہی ثبوت جس کی بنا پر یہ ثابت ہوا تھا کہ عالیہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، اسی لیے تم نے اسے مار دیا۔ نور اس بات پر یقین کر لے گی کہ تم نے عالیہ کو نہیں مارا، لیکن تمہارے بچے والی بات پر نور بھی یقین نہیں کرے گی، وہ بھی تب جب وہ لڑکی مرنے سے پہلے 3 مہینے تک تمہارے فلیٹ میں رہی ہو۔ نور تم پر کبھی یقین نہیں کرے گی الفاظ، میں اسے اس حد تک تم سے بدگمان کر دوں گی کہ وہ تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہے گی۔ جانتے ہو الفاظ، جب
مجھے پتا چلا کہ تم نور میں انٹرسٹڈ ہو تو میں نے اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ وہ کبھی بھی میرے خلاف نہ جا سکے۔ ہو سکتا ہے اس رشتے میں نور تم سے محبت کر بیٹھے، لیکن یاد رکھنا جتنی محبت وہ مجھ سے کرتی ہے تم سے نہیں کرے گی۔ نور کو کبھی تم میں اور مجھ میں کسی ایک کو چننا پڑا تو وہ مجھے ہی چنے گی، تمہیں نہیں۔ یہاں تک کہ اس نے تو شادی بھی میرے گھر میں رہنے کے لیے کی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آپ ماما؟ ٹھیک ہے میں آپ کا غیر ہوں، لیکن نور تو آپ کی سگی بھتیجی ہے، آپ کے سگے بھائی کی بیٹی ہے، آپ اس کا استعمال کیسے کر سکتی ہیں؟ الفاظ کو واقعی دکھ ہو رہا تھا۔ میرے سگے صرف میرے بچے ہیں اور کوئی نہیں، سمجھے تم؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے دولت کے لیے رشتے پالے ہیں۔ الفاظ کو افسوس ہوا۔ تمہارے پاس صرف 15 دن ہیں الفاظ، جب تک میں واپس آتی ہوں اچھے طریقے سے سوچ لو۔ ایک بات یاد رکھنا، نور میرا یقین ضرور کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن کمرے سے باہر کھڑی آرزو ایک ایک بات سن چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے صدف بیگم اور ندیم صاحب سے ملنے کے لیے نور گھر واپس آئے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صدف اور ندیم خود بھائی کے گھر ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، یعنی کہ نور کے گھر واپس آنے کے چانسز اب بھی نہیں تھے۔ اسے کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر وہ نور کو گھر واپس کیسے بلائے؟ صدف بیگم اور ندیم چلے گئے تھے۔ دن کو وہ ہسپتال سے گھر واپس آیا تو سب لان میں بیٹھے تھے۔ اس کی اداس شکل دیکھ کر شہریار کھلکھلا کر مسکرایا۔ او بھائی کام زیادہ ہے یا بیوی کی یاد آ رہی ہے؟ بیوی یاد آ رہی ہے، الفاظ نے سچ بتایا۔ اس بات پر شہریار کا کہکا میں ساختہ تھا۔ او میرا معصوم بھائی، اس نے آہ بھری کر کہا۔ آرزو تمہاری بہن کو ترس نہیں آتا میرے بھائی پر کیسے اپنا میاں چھوڑ کر چلی گئی؟ شہریار نے اپنی توپوں کا رخ فوراً اس کی طرف کیا تھا۔ آرزو کچھ نہیں بولی، نہ جانے کہاں کھوئی تھی۔ شہریار نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے شہریار، تمہارے سامنے بیٹھا ہے، پھر کس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ روشانے نے لقمہ دیا۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر آرزو چونکی۔ سچ تو یہ تھا کہ جب سے اس نے الفاظ اور صدف کی باتیں سنی تھی، اس کا دماغ ان باتوں سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ کیا مجھ سے کچھ کہا؟ آرزو نے پوچھا۔ دیکھو دیکھو الفاظ کتنا اداس ہے نور کے بغیر، شہریار نے الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو 4 دن میں میرا بھائی کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ عمیر نے بھی شہریار کا ساتھ دیا۔ دیکھو آنکھیں بھی ڈوب گئی ہیں، روشانے کیسے پیچھے رہتی۔ الفاظ ان کے کمنٹس کے ساتھ ساتھ اپنی شکل کو مزید معصوم بنا رہا تھا۔ آرزو کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ اور بھی معصوم شکل بنائی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سالی کم بہن اس کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ الفاظ کو دیکھ کر آرزو کو اس پر ترس آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جس صدف بیگم سے وہ اتنی محبت کرتی ہے وہ دراصل محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ بس پھر اس نے فوراً فیصلہ کیا اب وہ نور اور الفاظ کو الگ نہیں ہونے دے گی۔ بنا سوچے سمجھے جھٹ اپنا فون اٹھایا اور نور کو کال کر ڈالی۔ جیسے ہی نور نے فون اٹھایا وہ شروع ہو گئی۔ تمہارے میاں کی نوکر لگی ہوں میں، جو ان کے سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں، کبھی چائے بنا کر دو، کبھی کپڑے استری کر کے دو، مجھے یہ کھانا نہیں پسند، مجھے وہ کھانا نہیں پسند، میں کیا کیا کروں؟ آرزو ایسے بول رہی تھی جیسے الفاظ نے سچ میں یہ ساری فرمائشیں کی ہوں، جبکہ الفاظ کبھی کسی چیز کی فرمائش کرتا ہی نہیں تھا۔ شہریار اپنی بیوی کی ایکٹنگ پر داد وصول کر رہا تھا۔ دیکھو نور، میں تمہارے میاں کے مزید نخرے برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے بہتر ہے کہ اپنا سامان باندھو اور گھر واپس آؤ، میں صبح صبح گھر آ جاؤں گی، نور نے کہہ کر غصے سے فون کاٹ دیا۔ اسے آج پہلی بار آرزو پر غصہ آ رہا تھا۔ اپنا سامان پیک کرتے وہ مسلسل بربرا رہی تھی۔ 2 کپڑے کیا استری کر دیا، میڈم کے مزاج ہی نہیں مل رہے، میرے میاں کے لیے چائے کا 1 کپ بناتے ہوئے جناب کے ہاتھ اتنے دکھنے لگے ہیں۔ ویسے تو بہن بنتی ہے، جب الفاظ نے ذرا سی فرمائش کر دی تو میڈم نخرے دکھانے لگی۔ اسے رہ رہ کے آرزو پر غصہ آ رہا تھا اور الفاظ کو پر بھی، جو میری غیر موجودگی میں فرمائشیں کرنی تھی اب کی اس کی تو اور الفاظ کو بھی کیا میری غیر موجودگی میں ہی فرمائشیں کرنی تھی؟ اب اس کی توپوں کا رخ الفاظ کی طرف ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں ان کو ٹھیک کروں گی، اس نے دل ہی دل میں الفاظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے، میں جانتا ہوں میری گڑیا مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ بھائی ولید مجھے بالکل بھی پسند نہیں، ایک دم چھچورا آدمی ہے، میں اسے آپ کے لیے ہاں کر رہی ہوں۔ ہاں میری گڑیا، میں جانتا ہوں تم صرف میرے لیے ہاں کر رہی ہو، مجھ سے خوش قسمت کہاں کوئی بھائی ہوگا اس دنیا میں جس کی بہن اس کی ہر بات مانتی ہے۔ میری ایک بار کہنے پر تم ولید سے شادی کے لیے راضی ہو گئی، تم نے مجھے بہت مان دیا ہے نویرا۔ وہ ولید کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنا چھوڑ دو، وہ بالکل بھی چھچورا نہیں ہے۔ اب وہ اپنی دوست کی حمایت میں بولا تھا۔ دیکھ لیا بھائی، آپ نے پھر سے میرے سامنے ان کی تعریف کی۔ اسے ولی کی تعریف کرتے دیکھ نویرا کو اچانک غصہ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں کچھ نہیں کہتا، بس اگلے جمعے تمہاری منگنی کروں گا۔ بھائی اتنی جلدی؟ بھائی کی جلد بازی دیکھ کر نویرا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، کیونکہ میں اپنے دوست کو دلہا اور اپنی پیاری سی چھوٹی سی بہن کو دلہن بنتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی نے اپنی خوشی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو نویرا بے ساختہ مسکرا دی۔
وہ جب سے گھر آئی تھی کچھ نہ کچھ کام پر لگی ہوئی تھی، کبھی الفاظ کے کپڑے استری کر رہی تھی تو کبھی انہیں دھو رہی تھی۔ اس گھر میں ایک اصول تھا، اپنے میاں کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا، ورنہ اس گھر کے باقی کاموں کے لیے نوکر موجود تھے۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے آرزو سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، یہ تو آرزو کو بھی پتا تھا وہ اس سے کیوں بات نہیں کر رہی، لیکن وہ الفاظ سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، جس پر آرزو کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ الفاظ اس سے بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ آرزو کے دماغ میں کچھ کلک ہوا اور وہ روتی روتی نور کے پاس پہنچی۔ ہاں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں مجھ سے بات کرنے کی، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی بات کرے۔ آرزو اوور ایکٹنگ کی انتہا کر گئی۔ نور آرزو سے ناراض تھی، لیکن اس کی روتی روتی شکل دیکھ کر نور فوراً ہی فکر مند ہو گئی۔ کیا ہوا آرزو، ایسے کیوں رو رہی ہو تم؟ عمر میں وہ اس سے 3 سال بڑی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اسے نام سے ہی بلاتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے نور، میں نے تمہیں جان بوجھ کے فون کیا تھا؟ نہیں میری بہن، میں نے جان بوجھ کر فون نہیں کیا۔ آرزو جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتی کھینچ کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ تو نور نے پوچھا۔ گن پوائنٹ پر بلوایا گیا ہے، آرزو نے ماتھے پر الٹا ہاتھ رکھ کر دہائی دی، جبکہ دوسری آنکھ نور کے چہرے پر تھی، کہیں وہ اس کی اوور ایکٹنگ کو پہچان نہ لے، لیکن وہ تو تب ہوتا جب نور کا دھیان اس کے چہرے پہ ہوتا۔ وہ تو اپنی ہی سوچوں میں تھی۔ گن پوائنٹ؟ ہاں میری بہن، گن پوائنٹ، مجھ سے جھوٹ بلوایا گیا ہے، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں تمہارا میاں ہے۔ کیا الفاظ نے تم سے جھوٹ بلوایا؟ اب دیکھنا ان کی درگت کیسے بناتی ہوں۔ وہ تنفن کرتی کمرے سے نکلی تھی۔ آرزو اپنا پلان کامیاب ہونے پر خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ جب سے آئی تھی الفاظ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن نور اسے کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ آرزو نے فون والی بات کا سارا الزام الفاظ پر لگا کر ان دونوں کی میٹنگ فکس کر دی تھی۔ نور کمرے میں آئی تو الفاظ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ آپ نے آرزو سے جھوٹ بلوایا، وہ بھی گن پوائنٹ پر۔ وہ کمرے میں آئی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھنے لگی۔ الفاظ نے اس کی بات پر غور کیے بنا ہی اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کتنا مس کر رہا تھا میں تمہیں، کتنی مشکل سے گزارے ہیں یہ دن، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ 4 دن سے ایک دن بھی سکون سے نہیں سویا، الفاظ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، اور نور کیا کہنے آئی تھی وہ بھول چکی تھی۔ الفاظ کے سینے سے لگی اس کی ہر دھڑکن میں اپنا نام سنتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ نور بیوی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے شوہر کو تڑپانا، شوہر کو تنگ کرنے والی بیوی جنت میں نہیں جاتی، الفاظ نے اسے دھمکایا تھا۔ اس کی آخری بات سن کر فوراً نور نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ اور بیوی کو تنگ کرنے والے شوہر بھی جنت میں نہیں جاتے، اس نے اپنی طرف سے تکا مارا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے اگر بیوی اچھی ہو اور نیک ہو تو وہ شوہر کی سفارش کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا سکتی ہے۔ الفاظ نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات کہی تھی۔ او ہو، تو آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ یہی کہ میری بیوی ایک نیک کام کرے اور مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے۔ ایک اور بات، سب سے بڑی نیکی شوہر کو خوش کرنا ہے۔ الفاظ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ لیکن نور کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ میں نے کوشش کی تھی آپ کو خوش کرنے کی، لیکن آپ خوش ہونے کے بجائے ناراض ہوتے۔ نور کا اشارہ مری والی بات کی طرف تھا۔ نور معاف کر دو یار، ابھی تک دل پہ لے کر بیٹھی ہو، غلطی میری ہے۔ نور، میں نے غصے میں سخت الفاظ کا استعمال کیا، میں جانتا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں یار، معاف کر دو کرتی الفاظ، لیکن جب آپ ہماری علیحدگی کی بات نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کہ آپ بہت جلد میرا اور اپنا فیصلہ کریں گے، تو کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ نور غصے سے پوچھ رہی تھی۔ یہی کہ اب ساری زندگی تمہیں اپنی باہوں میں قید کر کے رکھوں گا، کبھی رہائی نہیں دوں گا۔ الفاظ نے جھٹ اسے اپنی باہوں میں کھینچا تھا اور اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حد درجہ قریب کر لیا، جبکہ باہر سے روشانی کی آواز آ رہی تھی جو نور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ نور شرم و حیا سے اپنی پلکیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ الفاظ، مجھے جانے دیجیے، باہر روشانی بلا رہی ہے۔ نہیں جانے دوں گا، پہلے کہو تم نے مجھے معاف کیا۔ الفاظ، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پلیز مجھے ابھی جانے دیجیے۔ نور نے منت کی۔ ٹھیک ہے، مجھے کس کرو اور جاؤ۔ الفاظ نے ایک اور شرط رکھ دی تھی۔ نہیں، نور نے نظریں پھیر لی۔ نہیں تو ٹھیک ہے، اب میری باہوں میں ہی رہو، ویسے بھی میں تمہیں اپنی باہوں میں رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں باہوں میں لے کر میں ساری زندگی یہاں کھڑا رہ سکتا ہوں۔ الفاظ، پلیز مجھے جانے دیں، اس نے منت کی تھی۔ پہلے کس، بعد میں، ابھی نہیں۔ الفاظ، پلیز ابھی نہیں، نور نے بے بسی سے کہا۔ نور پلیز ابھی، الفاظ اسی کے انداز میں بولا۔ تنگ آ کر نور نے اپنے ہونٹوں کو الفاظ کے گال سے ٹچ کیا۔ اب چھوڑے مجھے، ہو گیا کس؟ نور نے بتایا۔ یہ کس تھا؟ تم اسے کس کہتی ہو؟ یہ بچوں والی پپی نہیں چاہیے مجھے، برو والا کس چاہیے۔ الفاظ، مجھے ایسے ہی کس کرنا آتا ہے، اب چھوڑے مجھے، جانے دیجیے۔ کیا بات ہے نور بی بی، تمہیں تو کس کرنا بھی نہیں آتا؟ کوئی بات نہیں، یہ ٹیچر تمہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ الفاظ آنکھوں میں شرارت لیے اس پر جھکا، جبکہ اس کی گرفت کمزور پا کر نور سے دھکا مارتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ اگر تم نے مجھے کس نہ کیا تو میرا بھی نام
ڈاکٹرز الفاظ سکندر نہیں۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 11۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔